السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 91۔ سلسلہ وار قصہ چل رہا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے درد بھرے اشعار لکھے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آخر میں ایک شعر اور لکھا جو کل میں کہنا بھول گیا تھا، وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَّقَالِ نَبِيِّنَا وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَّقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يُكْذِبُ۔ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیثیں پہنچی ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک لکھ رہے ہیں حضرت فضیل ابن عیاض کو، ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیثیں پہنچی ہیں جو بالکل صحیح ہے اور کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا، اور وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں کام کرتے کرتے کوئی مر جائے تو وہ شہید شمار ہوتا ہے۔ میں اگر کسی جگہ مر جاؤں، جنگلوں میں مر جاؤں، وادیوں میں مر جاؤں، دین کا کام کرتے کرتے شہیدوں میں میرا نام ہوگا۔ آپ مکہ مکرمہ میں مریں گے، بالکل صحیح ہے، آپ کو جو ہے بقی مل جائے گی، آپ کو معلّہ بھی مل جائے گا، آپ کو بھی ملے گا، لیکن اللہ کے راستہ کی موت یہ ہر موت سے اونچی ہوتی ہے۔ صحابہ جو ہے سارے کے سارے یہی بقی کے قریب میں رہنے والے تھے اور معلّہ کے قریب میں رہنے والے تھے، لیکن سارے کے سارے مدینہ منورہ چھوڑ کر کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گئے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب اپنا ایڈریس تو بتاؤ۔ میں نے کہا ہمارا کیا ایڈریس، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گئے۔ دین کے خاطر آدمی نقل و حرکت کرے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی، دور دور کے لیے نکل جائے اور دیر دیر کے لیے نکل جائے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے یہ اشارہ کیا۔ تو فضیل ابن عیاض جب یہ خط پڑھ رہے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے حتیم میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، اور ان کے قریب میں ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی رو رہے تھے۔ جب پورا خط پڑھ چکے فضیل ابن عیاض تو خط کو جو ہے لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے سر پہ رکھا اور اسے بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر حتیم میں ہی بیت اللہ کا پردہ پکڑا، اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر ایک دو جملے کہے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ یہ کہا صدقت یا ابن مبارک، صدقت یا ابن مبارک، صدقت یا ابن مبارک، اے ابن مبارک تو نے بات سچ کہی۔ میری مثال تیرنے والے کی ہے اور تیری مثال کشتی والے کی ہے کہ تیرنے والا اپنی حفاظت کرتا ہے اور کشتی والا اپنی بھی حفاظت کرتا ہے اور دوسروں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کہ کشتی میں جو سوار ہو، جہاز میں سوار ہو تو جہاز والے کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور جو جہاز میں بیٹھے ہیں ان کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو میں عبادت کر رہا ہوں، گویا میں اپنی حفاظت کر رہا ہوں، اور تم دین کی نقل و حرکت بھی کر رہے ہو، کتابیں بھی لکھ رہے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا بھی رہے ہو، تم اپنی بھی حفاظت کر رہے ہو اور تم جو ہے دوسروں کی بھی حفاظت کر رہے ہو۔ یہ عبداللہ ابن مبارک کے جواب میں حضرت فضیل ابن عیاض نے وہاں بیت اللہ میں حتیم میں یہ جملے کہے اور بہت دیر تک روتے رہے۔ میں ابن مبارک کو نہیں پہچان سکا، میں ابن مبارک کو نہیں پہچان سکا۔ پھر ایک ساتھی جو بادشاہوں سے دوستی کرتا تھا، یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے شاگردوں میں سے تھا، بادشاہوں سے تعلقات رکھتا تھا، امیروں سے تعلقات رکھتا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہہ دیا تم میرے یہاں مت آؤ، تم میرے یہاں مت آؤ، اور اس کو ایک خط لکھا عبداللہ ابن مبارک نے
تاریخ کی کتابوں میں یہ دو خط بہت زبردست ملتے ہیں جو اکثر مورخین نے مفسرین نے لکھے ہیں. ایک فضیل ابن عیاض کو خط لکھا اور ایک اپنے شاگرد کو خط لکھا. فضیل ابن عیاض تو بڑے آدمی تھے اور یہ ان کا شاگرد تھا. اس کو خط لکھا اور اس کو خط لکھ کر یہ کہا یہ میرا خط ہے، اس کو پڑھنا اور اپنی زندگی کا رخ بدل دے. چنانچہ وہ خط انشاءاللہ میں کل بیان کر لوں گا انشاءاللہ. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ تاکہ ہمیں کیش نیکیاں مل جائیں. پڑھیے میرے ساتھ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تعالی ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو نیک بنائے اور نیکی کا کام کرنے والا بھی بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.